نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام شریف کے اندر چونکہ مجھ سے سوالات کیے گئے کہ ماتم کے بارے میں بتائیں کہ آیا اس ماتم کی شرعی حیثیت اور ماتم کرنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات مقدسہ، حضور علیہ السلام کی احادیث طیبات، یہ سب اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ سامعین محترم، اس میں 3 نشستوں کے اندر گفتگو کروں گا۔ آج پہلی نشست میں ہم قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے، اور دوسری نشست میں حضور علیہ السلام کی احادیث طیبات سے، اور تیسری نشست میں انشاءاللہ العزیز اہل تشیع کی کتابوں سے ہم جو ہے وہ اس ماتم کا رد کریں گے۔ قرآن مجید کی آیہ مقدسہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ اب جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جزا و فضا نہیں بلکہ قرآن کے احکام کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق اس پر صبر اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس سے مدد حاصل کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو اس مصیبت پر پیٹنا، رونا، ماتم کرنا، یہ اللہ کے قرآن کے منشا کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی پیرائے میں آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں۔ سامعین محترم، یہ آیہ مقدسہ ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچ رہی ہو تو پھر تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر اور صبر کر کے مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بجائے اس کے کہ اپنا چہرہ پیٹ کر، اپنے چہرے کو نوچ کر، اپنے بالوں کو نوچ کر اور اپنے سینے کو پیٹ کر تم اللہ سے مدد مانگو، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل کے اندر وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، فرمایا آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگا اور آپ ان پر غمگین نہ ہوں۔ یہ شہدائے احد میں جب شہید ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ان کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ تم اس بارے میں صبر کرو، پریشان حال نہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے تمہیں صبر ملے گا۔ اب شیخ ابو جعفر محمد بن حسن توسی، جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر التبیان کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا، وہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ شہدائے احد پر غم نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ثواب عطا کیا ہے۔
شیخ فضل بن حسن تبرسی وہ اپنی تفسیر مجمع البیان کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جنگ احد کے شہداء پر رنج نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب اور درجات کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ جو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ہے، اس کی تفسیر میں دو اہل تشیع کے بڑے جو امام مانے جاتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس غم کے اندر تم اے پیارے محبوب، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ صبر کرو، نہ کہ تم اپنا چہرہ پیٹو اور نہ تم جو ہے نا وہ گریبان پھاڑو اور نہ اپنے بال نوچو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس پر صبر کیجئے، یعنی وہ چہرہ پیٹنا یا ناخنوں سے اپنے چہرے کو زخمی کرنا یا بال نوچنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے ہمیشہ اچھی توقع ہوتی ہے اور وہ اچھا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس سے نبی سے ہمیشہ خیر ہوتی ہے، اس سے کبھی بھی انسان کی طبیعت کے مخالف کوئی بھی چیز ہو جو عبادات سے، کیونکہ عبادات کے اندر تو انسان مکلف ہوتا ہے نا، اس کو تکلیف دی جاتی ہے اس عبادت کرنے کی، مگر اس کے اندر بھی انسانی جسم کا فائدہ ہوتا ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، تو نبی سے ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے۔ تو نبی کیسے جو ہے نا وہ جزا فضا کر سکتا ہے؟ نبی کیسے اپنا سینہ پیٹ سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی کیسے اپنے بال نوچ سکتا ہے؟ نہیں، نبی سے ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم کیا کرو؟ صبر کرو، اور صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات پکارو، اللہ رب العزت تمہاری صبر کے اندر مدد فرمائے گا۔ تو یہ جو شیعہ مفسرین ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو لکھا، انہوں نے اپنی بات کو، یعنی جس طرح اب اس دور کے اندر ماتھا پیٹا جاتا ہے، اپنا سینہ پیٹا جاتا ہے اور بال نوچے جاتے ہیں، اس چیز کو انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ پھر قرآن مجید پھر ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض الا ولا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ قرآن کہتا ہے زمین میں کوئی مصیبت جب تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہیں نہیں پہنچتی مگر وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، یہ اس لیے کہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس کا رنج نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اب یہاں بھی وہی مصیبت پہنچنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اس طرح مصیبت پہنچتی ہے، تو مصیبت جب پہنچ جائے تو اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے کہ تم اس پر جو ہے نا وہ رنج نہ کیا کرو، اس طرح نہ تو ماتھا پیٹا کرو، نہ اپنا سینہ پیٹا کرو، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے بالوں کو نوچا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، فرمایا تو تمہیں غم پر غم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، یعنی مال غنیمت، اور جو تمہیں پہنچی ہے مصیبت، فرمایا کہ ولا ما اصاب لکی لا تحزنوا، تم اس پر غمگین نہ ہوا کرو، غمگین نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ قمی
انہوں نے اپنی تفسیر کمی کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم دیا. پہلا غم جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست اور مسلمانوں کا تھا، اور دوسرا غم یہ کہ خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے خالی درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، خالی درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اس پر تم غم نہ کرو، یعنی مال غنیمت کے چلے جانے سے، اور نہ تم پر مصیبت کے پہنچنے سے، یعنی تمہارے مسلمان بھائیوں کے قتل ہونے سے. تو ان آیات میں بھی یہ جو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا والی آیت ہے، اس کی تفسیر میں بھی شیخ قمی نے یہی بات کی کہ تم اس پر رنج نہ کرو، یعنی اس پر سوگ نہ مناؤ، اور اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا جزا و فضا نہ کرو. انہوں نے بھی شیخ قمی نے بھی یہی بات لکھی کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ صبر کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اب جو علماء شیعہ ہیں انہوں نے کس طرح اللہ کے کلام کی تفاسیر کے اندر اس چیز کو بیان کیا. کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں، وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، کوئی خود ساختہ اور چھوٹا بہتان گھڑ کر لائیں گی، اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو ان کو بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں شیخ قمی اپنی تفسیر قمی کے اندر جو اہل تشیع کی معتبر تفسیر ہے وہ لکھتے ہیں، حضرت ام حکیم بنت الحارث بن عبد المطلب نے کھڑی ہو کر کہا یا رسول اللہ، وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، اب یہ شیخ قمی کے الفاظ غور سے سنیے گا، کہا کہ وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے چہروں پر خراشیں نہ ڈالو، اپنے چہروں پر خراشیں نہ ڈالو، اپنے رخساروں پر تھپڑ نہ مارو، اپنے بال نہ نوچو، اپنے گریبان نہ پھاڑو، کالے کپڑے نہ پہنو، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ، اور قبر کے پاس نہ بیٹھو. پھر حضور علیہ السلام نے ان شروط پر، یعنی ان شرائط پر ان کو بیعت کر لیا. یہ شیخ قمی بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس میں عورتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ماتم نہیں کرے گی اس کو بیعت کیا. اس کے بعد شیخ محمد بن حسن توسی اسی مذکورہ آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں تفسیر تبیان کے اندر، وہ کہتے ہیں زید بن اسلم نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تمانچے نہ ماریں، گریبان نہ پھاڑیں، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا یہ نہ پکاریں جیسے زمانے جاہلیت کے افعال ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط تھی وہ یہ ہے کہ وہ نوحہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود روایت کر رہے ہیں، جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور اس کو بیان کر رہے ہیں اہل تشیع کے بڑے عالم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع کے جو بڑے علماء ہیں ان کے ہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کے مطابق اور قرآن کی آیات کے مطابق ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے.
اب ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، شیخ ابو الف علی فضل بن حسن تبرسی وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ نیکی سے مراد یہ ہے کہ نوحہ نہ کریں، کپڑے نہ پھاڑیں، بال نہ نوچیں، گریبان نہ پھاڑیں، چہرے پر خراشیں نہ ڈالیں اور ہائے موت اس چیز کو نہ پکاریں۔ اس کو شیخ ابو علی فضل بن حسن تبرسی نے تفسیر مجمع البیان کے اندر بیان کیا۔ تو وہ جو نیکی جس پر آقا علیہ السلام بیعت کر رہے ہیں، وہ نیکی کیا ہے؟ نوحہ نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، چہروں پر تھپڑ نہ مارنا، اپنے چہروں کو نہ نوچنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے چہروں پر خراشیں نہ ڈالنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ماتم کے اندر کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت لی جو یہ کام نہ کریں، سو جو یہ نیکی کریں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، سو وہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سے محب اہل بیت ہیں کہ جو دعویٰ محبت اہل بیت کا کریں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیان کردہ نیکی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جس نیکی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نیکی قرار دے رہے ہیں، اس سے سرے منہ انحراف کر دیں۔ اس لیے میری تمام اہل تشیع سے بھی یہ گزارش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو دیکھیں، اپنے اکابرین کی باتوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ماتم کی نفی کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات سے مروجہ جو ماتم ہے اس کے رد میں آقا علیہ السلام کی احادیث طیبات پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔